سوال یہ ہے کہ پہلے تشہد 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز کے پہلے تشہد اور دوسرے تشہد کے اندر کیا فرق ہے؟ کیا حدیث کے اندر اس فرق کی کوئی وضاحت ہے؟ اور دوسرا اسی سے متعلق کہ اگر فرق ثابت ہے تو دوسرے تشہد میں جب بندہ صف کے اندر کھڑا ہے، بندے سے بندہ ملا ہوا ہے، جگہ بھی تنگ ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ سنت طریقے کے مطابق بیٹھتا ہے، تورک کرتا ہے، تو ساتھی کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، تو ایسی کیفیت کے اندر سنت پر عمل کرنا کیسا ہے؟ پہلے سوال کا جواب، دونوں تشہدوں کے طریقے کے اندر فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی التشہد نصب قدمہ الیمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں پاؤں کو گاڑتے تھے، اس کو کھڑا کر دیتے تھے، وجلس علی الیسری، اور بائیں کے اوپر بیٹھتے تھے، بائیں کو بچھایا، اس کے اوپر اپنی مقعد رکھی، سورین رکھی اس کے اوپر، اور اپنے دائیں کو ایسے بالکل کھڑا کر لیتے تھے، انگلیاں قبلے کی طرف موڑ لیتے تھے۔ یہ ہے پہلے تشہد کا طریقہ۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُدِ الَّذِي فِيهِ التَّسْلِيمُ، اور جب آپ اس تشہد میں بیٹھتے تھے جس میں سلام ہوتا تھا، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، تو پھر اپنے بائیں کو آگے نکال لیتے اور دائیں کو ایسے گاڑ لیتے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ ہر 2 تشہد والی نماز کے اندر پہلے تشہد کے اندر اس طرح بیٹھیں گے کہ دایاں پاؤں سیدھا کھڑا کریں گے، انگلیاں موڑیں گے، بائیں پاؤں کے اوپر خود بیٹھیں گے، یہ طریقہ حدیث کی تمام کتابوں میں۔ جب آخری تشہد کے اندر بیٹھیں گے پھر دایاں پاؤں ویسے ہی کھڑا ہوگا، لیکن بایاں جو ہے اس کو باہر نکال لیں گے۔ باہر نکالنے کا مطلب ہے کہ یہ دایاں کھڑا ہے نا، یہ اس کے نیچے سے ایسے بایاں باہر نکل آئے گا، جس طرح کہ میں آپ کو اس کی کیفیت بتاتا ہوں۔ یہ ہے پہلے تشہد کے اندر بیٹھنے کا طریقہ۔ اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کہ میں اپنے بائیں پاؤں کو اپنی اس ٹانگ سے، میں اپنے بائیں پاؤں کو اپنی اس ٹانگ سے باہر نکالوں، یہ طریقہ، اس کو تورک کہتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے، ائمہ محدثین اس کے قائل ہیں اور وہ اس پر عامل رہے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ ویسے تشہد میں بیٹھنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے آخری تشہد کا، یہ بھی ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، اپنی ساق، مسلم کے اندر یہ روایت آتی ہے، اپنی یہ جو پنڈلی ہے اس کے اوپر اس بائیں پاؤں کو چڑھا دیا جائے۔ اپنی اسلام نے ایک ایک عمل پر بعض دفعہ 2 3 طریقے بتائے ہیں، مقصد کہ لوگوں کی جسامت، لوگوں کی کمزوریاں، اس کے مطابق ان کے لیے جو چیز آسان ہو وہ اس پہ عمل کر لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر پہلے اور آخری تشہد کا فرق واضح ہے، بخاری، مسلم، تمام حدیث کی کتابوں کے اندر۔ ایک اگر مکتب فکر ہے، ایک فقہی مسلک ہے، اور ان کے ہاں اگر یہ فرق نہیں ہے تو یہ ان کا ایک فقہی مسئلہ ہے۔ باقی دیگر فقہی مسالک کے اندر بھی یہ فرق ہے۔ باقی جو امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی، دیگر ائمہ محدثین، وہ بھی اس کے قائل ہیں، حدیث کے مطابق ان کا فتویٰ ہے۔ تو بہرحال پہلا تو جواب آپ کے سوال کا یہ ہوا کہ دونوں تشہدوں کے طریقے میں فرق ہے۔ اب آئیے کہ دوسرے سوال کی طرف، کہ آپ نے کہا کہ جب صف کے اندر کھڑے ہیں تو اس صورت میں ساتھ مل کر کھڑے ہیں، جگہ تھوڑی ہے، تو اگر یوں تورک کرتے ہیں، پاؤں باہر نکالتے ہیں، تو ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے نا تو پھر آپ تورک نہ کیجیے، کیونکہ تورک ایک سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، لیکن جب آپ کے ساتھی کو اس سے اذیت پہنچتی ہو تو ساتھی کو اذیت دینا حرام ہے۔ ایک سنت عمل کرنے کے لیے حرام کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ دیکھیں، رمل ہوتا ہے کہ ہلکا ہلکا دوڑنا۔ طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر، طواف قدوم کے اندر جو چکر لگائے جاتے ہیں نا، اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے، ایسے کندھے ہلا کے پہلوانوں کی طرح تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا دوڑنا۔ اور رمل کے بارے میں بھی اہل علم یہی کہتے ہیں کہ رمل بھی تبھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے لیے رمل کی جگہ ہے، جب رش اتنا ہو کہ بندے پہ بندہ چڑھا ہو اور چیونٹی کی چال طواف چل رہا ہو کہ
اس وقت آپ ایسے کندھے ہلا کے ساتھ والوں کو کونیاں ماریں گے اور آگے پیچھے والوں کو پاؤں ماریں گے، ٹھڈے ماریں گے، تو یہ کون سی سنت ہے؟ یہ سنت نہیں۔ جب ساتھی کو اذیت پہنچتی ہو پھر آپ اس پر عمل نہ کریں۔ اسی طرح جب آپ صف کے اندر ہیں، آپ کے ساتھی کو اس سے اذیت پہنچتی ہے تو آپ اس پر عمل نہ کیجیے، لیکن اگر اذیت نہیں پہنچتی تو پھر آپ اس سنت کو زندہ رکھیے، اس سنت کو ختم نہ کیجیے۔ بارک اللہ فیک۔